پچھلے رکوع میں یہ بات آئی تھی کہ ایمان والوں یہود و نصارہ کو اپنے جگری دوست نہ بناؤ، اتنے گہرے دوست نہ بناؤ ان کو، اور اتنی گہری دوستیاں ان سے قائم نہ کرو کہ جس سے تم اپنے مذہب کی امتیازی شان کو کھو بیٹھو اور اپنا اسلام کا رنگ چھوڑ کر ان کے مذہبی رنگ میں رنگ جاؤ، ایسی دوستی ان سے نہ کرو۔ یہ بات آئی تھی۔ اس پورے رکوع میں بھی تقریباً یہی بات بیان کی گئی ہے، اور یہود و نصارہ کے ساتھ ساتھ کافروں اور منافقوں کو بھی شامل کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اولاً یہود، نصارہ، مشرک، کافر ان سب کے ساتھ جگری دوستی کرنے سے منع فرمایا کہ ان کو اپنے پکے دوست نہ بناؤ۔ گزشتہ ہفتے یہ بات بتلا دی گئی تھی کہ ایک چیز ہوتی ہے رواداری، اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنا، اور ایک ہوتا ہے گہری دوستی کرنا۔ تو رواداری اور اچھا سلوک، اچھا برتاؤ اور خیرخواہی کرنے سے مذہب اسلام دوسروں کے ساتھ منع نہیں کرتا ہے، بلکہ کرنی چاہیے ہمیں ان کے ساتھ، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ان کے مذہب کی تعلیم یہ ہے اور وہ متاثر ہوں۔ لیکن ان کے ساتھ ایسے دوستانہ تعلق کہ جس سے ہم ان کے مذہبی امور کو اپنانے لگے اور ان کی مذہبی چیزوں کو اختیار کرنے لگے اور اپنے مذہب کی کوئی پرواہ نہ کرے، تو یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، اسی سے منع کیا گیا ہے۔ تو ایک بات تو یہ شروع میں، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کیا کیا برائیاں تھی اور ان برائیوں کا کیا برا انجام ہوا وہ بیان کیا ہے، اور پھر آخر میں ایک آیت شریفہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دیکھو ایمان ایک بڑی نعمت ہے اور ایمان کی بڑی برکتیں ہیں، اور جو ایمان لے آتا ہے اور ایمان کے رنگ پر باقی رہتا ہے، ایمان کا رنگ نہیں چھوڑتا ہے، مضبوطی سے ایمان اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے، تو وہ کبھی بھی شکست نہیں کھاتا ہے، کبھی بھی وہ مغلوب نہیں ہوتا ہے، انشاءاللہ وہ غالب ہی رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ھزوا ولعبا، اے ایمان والو ان لوگوں کو جو تمہارے دین کو ہنسی اور مذاق اور کھیل کود بناتے ہیں، ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تمہارے سے پہلے، اور کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ ایسے لوگوں کو جو تمہارا بھی مذاق اڑاتے ہیں اور تمہارے دین کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، تمہاری عبادات کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، یہود و نصارہ کافر لوگ، تو تم ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ جو تمہارے مذہبی امور کو لے کر تمہارے اوپر ہنس رہے ہیں اور تمہارے مذہبی امور کو برا سمجھتے ہیں، تو تم ان سے بالکل دوستی نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو۔ ان یہودیوں کا، عیسائیوں کا، کافروں کا ڈر اور خوف نہ دل میں لاؤ، اس کو نکال دو، صرف اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ، اور اللہ کے ڈر اور خوف کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس حکم کو دے رہے ہیں اس پر پورے طریقے سے عمل کرو۔ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس پر مکمل طور سے عمل کرو، اور جس کام سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں اس کام سے رکے۔ یہ ہے اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر کا تقاضا۔ دعوت تو ہر آدمی کر دیتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن اصل جو ڈرنے کی علامت یہ ہے، ڈرنے کا معیار یہ ہے کہ آدمی اللہ سے اگر واقعی ڈرتا ہے تو اللہ کے حکم کو پورا کرے، اللہ نے جس کام سے منع کیا ہے اس کام سے رک جائے، یہ ہے اللہ سے ڈرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو، ان کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہودیوں کو دوست نہ بناؤ، عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرو وہ الگ بات ہے، لیکن دوست جو بناؤ وہ اللہ اور رسول کو بناؤ، ایمان والوں کو بناؤ۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخِذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا،
ذالک بأنہم قوم لا یعقلون۔ ان یہود و نصارہ اور کافروں کا حال تو یہ ہے کہ جب تم کو پکارا جاتا ہے نماز کے لیے تو یہ اس کا مذاق اور کھیل بناتے ہیں۔ نماز جو ایک عظیم الشان عبادت ہے، افضل العبادات ہے، عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے اور اکمل القربات ہے، اللہ کے قربت اور عبادت کا ایک بہترین ذریعہ، ایک کامل ذریعہ ہے۔ تو اس کے لیے جب اذان دی جاتی ہے، اللہ کے نام کے ذریعے بلایا جاتا ہے لوگوں کو، تو بجائے اس کے کہ اذان سنیں اور اس میں غور و فکر کریں، اذان کو سننا تو دور کی بات ہے، جب اذان ہوتی ہے تو یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تب بھی یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ اذان کے وقت جب اذان ہوتی ہے شور و گل کرتے ہیں۔ ایک عیسائی تھا، نصرانی، جب اذان ہوتی اور اذان میں یہ کلمہ کہا جاتا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس وقت وہ نصرانی یہ کہا کرتا تھا کہ جھوٹے کو آگ جلائے، جھوٹا آگ میں جلے، اس کے جواب میں وہ کہتا تھا۔ چنانچہ انجام یہ ہوا کہ اس کی ایک نوکرانی تھی، ملازمہ تھی، وہ کچھ آگ لے کر جا رہی تھی، آگ کا ایک شعلہ، ایک انگارہ ادھر ادھر گرا، جس کی وجہ سے اس نصرانی کا پورا گھر جل گیا اور وہ بھی جل گیا۔ تو جو وہ کہتا تھا کہ جھوٹا جلے آگ میں، تو اللہ نے وہی دکھا دیا، جھوٹا وہ خود تھا۔ جھوٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، سچے ہیں۔ جھوٹا وہ عیسائی تھا، تو اللہ نے اس کے اس کہنے کا اور اس مذاق کا، جو اذان کا ایک مذاق اڑاتا تھا، اس کا انجام اللہ نے اس کو دنیا میں ہی دکھا دیا کہ آخرت میں تو آگ میں جلنا ہی ہے، دنیا ہی سے آگ میں جلنا شروع ہو گیا۔ اذان جب ہوتی ہے بڑے عظیم الشان کلمات ہیں، یہ ایسا نہیں کہ کسی انسان نے گھڑ لیے ہوں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے فرشتے کے ذریعے اللہ کی طرف سے یہ کلمات پہنچائے گئے ہیں کہ ان کے ذریعے نماز کے ذریعے پکارو۔ صحابہ کرام میں مشورہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا مدینہ منورہ پہنچ کر کہ بھائی نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلائیں؟ تو کسی نے کچھ رائے دی، کسی نے کچھ رائے دی، کسی نے کہا کہ جی کوئی جیسے یہود بجاتے ہیں ناقوس، تو ایسے ہم بھی کچھ بجا دیا کریں۔ کسی نے کہا کوئی بڑا جھنڈا ہو اس کو لہرا دیا کرے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات پر بھی اطمینان نہیں ہوا اور اسی طرح مجلس برخاست ہو گئی۔ تو رات میں کچھ صحابہ نے اس کو بڑی فکر کے ساتھ لیا۔ تو جو جس کام کو فکر کے ساتھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے اس کام کو زندہ فرما دیتے ہیں۔ جو جس کام کی فکر لے لیتا ہے اور ارادہ کر لیتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، تو حالات کیسے بھی ہوں میرا اللہ اسے کرا ہی دیتا ہے، کوئی بھی نیک کام ہو۔ تو عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ہی ایک صحابی ہیں، بہت کم نام آتا ہے ان کا۔ تو ایک فرشتہ آیا اور ان کو یہ کلمات سکھا کر گیا۔ انہوں نے جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے کہ فرشتہ آیا اور یہ کلمات مجھے بتلائے، ان کے ذریعے سے اذان دی جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ اذان پڑھو۔ تو یہ اذان کے کلمات اللہ ہی کی طرف سے اور بڑے عظیم الشان کلمات ہیں۔ جواب دینے کی حدیث شریف میں بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے، اذان کا جواب دینا چاہیے۔ اذان کا جواب دینا حنفیہ کے یہاں بھی ایک قول کے مطابق واجب ہے۔ سنت ہونے میں تو کسی کو کلام ہے ہی نہیں، لیکن ایک قول میں واجب ہے۔ تو اگر ہم اذان ہو رہی ہے اور ہم اپنے کاموں میں مشغول ہیں، کوئی اذان کی پرواہ نہیں کی، تو ایک بڑی سنت کے ہم تارک ہیں، ایک بڑی سنت کو ہم چھوڑنے والے ہیں۔ ایسی اہم سنت کہ جس کے بارے میں ایک قول وجوب کا بھی ہے کہ اذان کا جواب دینا واجب ہے، واجب، اور واجب کا چھوڑنے والا سب گناہگار ہے۔
تو اذان کا جواب اہتمام سے دینا چاہیے. جو مؤذن کہے وہی کلمات کہے. جب حی علی الصلاۃ کہے تو اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. حی علی الفلاح کے جواب میں بھی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور اشہد ان محمد الرسول اللہ جب کہے تو اس کے جواب میں اشہد ان محمد الرسول اللہ ہی کہنا ہے. بعض ایسا کرتے ہیں کہ صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پر اکتفا کر لیتے ہیں، یہ جواب نہیں ہوتا. یہ درود پڑھنا ایک الگ ہے. آپ کا تذکرہ آیا درود پڑھ لیں، اور جواب دینا انہی الکلمات کے ساتھ ہوگا. فقولوا مثل ما قال المؤذن ما یقول المؤذن. جو الفاظ مؤذن کہتا ہے وہی الفاظ تم بھی کہو. اسی لیے بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جب حی علی الصلاۃ کہے تو اس کے جواب میں دونوں کو جمع کر لے. حی علی الصلاۃ بھی کہے اور لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ لے. اشہد ان محمد الرسول اللہ کے جواب میں پہلے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ لے اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لے. تو اذان کو خوب اہتمام توجہ کے ساتھ سننا چاہیے. ایسے واقعات ہیں علماء نے لکھے ہیں کہ بڑی اللہ کو پسند آئی تو صرف ایک ہی ادا پسند آ گئی. ایک خاتون تھی کہ جو استنجے کے لیے جا رہی تھی، اذان شروع ہو گئی. اب وہ استنجا خانے میں بیت الخلاء میں داخل نہیں ہوئی اذان کے احترام میں، اذان کے ادب میں، کہ جب اذان پوری ہو جائے گی تب میں یہ کام کروں گی. تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اسے ہی اللہ نے مغفرت کا بہانہ بنا لیا. اللہ کی رحمت مغفرت کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے. تو جب ہم یہ سوچ کر اللہ کے نام کی عظمت کریں گے، اللہ کے نام کی عظمت کی وجہ سے اپنے ایک تقاضے کو پیچھے ڈال دیا، روک لیا کچھ دیر کے لیے، اللہ کو یہ بات پسند آ گئی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. تو اس لیے آج سے اہتمام کرے کہ اذان کا جواب دے. اذان کا جواب دے. جواب دینا ایک قول میں واجب ہے، ضروری ہے. اور جواب دینا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک جواب اذان کا بالقول ہوتا ہے، زبان سے جواب دینا، یہ تو بتلا دیا ہوں. ایک ہے جواب بالقدم. جواب بالقول تو دے گی زبان سے جواب، لیکن قدم کے ذریعے بھی جواب دے کہ جب اذان ہو گئی 10-15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، بس مسجد کا رخ کر دے، جبھی انشاءاللہ جماعت ملے گی. جماعت پوری اگر ملتی ہے، دو چیزیں ایسی ہیں انسان کو جبھی ملے گی جب وقت سے پہلے جائے گا، ورنہ نکل جاتی ہے. ایک تو جماعت ہی، دوسرے ٹرین بھی سوچے کہ ابھی تو 5 منٹ ہے 2 منٹ ہے تو نکل جاتی ہے، وہ اپنے وقتوں پہ چل دیتی ہے. تو آدمی وقت سے پہلے پہنچے. تو جب اذان کا مذاق اڑاتے، اسی طرح نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو نماز کا مذاق اڑاتے. نماز کا مذاق کیا اڑاتے؟ مسلمانوں کو کہا کرتے تھے کہ یہ مسلمان کھڑے ہوئے نماز کے لیے، اللہ کرے یہ نماز ہی نہ پڑھ پائے، یہ کھڑے ہی نہ ہو پائے، اس طرح کی، اور ہنسی مذاق ٹھٹے لگانا. تو اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان یہود اور ان عیسائیوں اور ان کافروں اور مشرکوں سے تمہیں دوستی کرنے سے اس لیے منع کیا جا رہا ہے کہ یہ تمہارا تو مذاق اڑاتے ہی ہے، تمہاری اذان کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہاری نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ دوستی کے قابل ہے کہاں؟ اور جب تم پکارتے ہو نماز کے لیے تو یہ اس کو مذاق اور کھیل بناتے ہیں. یہ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، یہ بے عقل لوگ ہیں. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان اپنے دشمنوں کو یہ بھی بتلا دیجئے کہ دیکھو دشمنی کرنے کی ہمارے سے کوئی وجہ نہیں، تم جو ہمارا اور ہمارے دین کا، ہمارے مذہبی چیزوں کا مذاق اڑا رہے ہو، تو تم جو اپنی ضد اور دشمنی پر اترے ہوئے ہو، یہ دیکھو کہ قصور ہمارا ہے یا تمہارا ہے. ہمارے اندر کیا بات ہے؟ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو اپنا معبود خالق مالک مانتے ہیں. وما انزل الینا، اور ہم ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس کتاب پر بھی جو ہمارے اوپر نازل کی گئی یعنی قرآن کریم. وما انزل من قبل، اور ہم سے پہلے جو کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہے ان پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں. اور ہم سے پہلے، ہمارے نبی سے پہلے جتنے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ تشریف لائے ان کو بھی ہم نبی برحق مانتے ہیں. تو بتاؤ اس میں ہمارا کیا قصور؟ قصور تو تمہارا ہے، تم ہماری کتاب کو نہیں مانتے،
ہمارے نبی کے بارے میں تمہاری کتاب کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہے تم ان کو چھپاتے ہو، تو قصور تمہارا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہمارے اندر تو خوبیاں ہیں، ان خوبیوں کو تم عیب سمجھ رہے ہو تو یہ تمہاری بے عقلی ہے۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا میں تم کو بتلاؤں اس سے بھی بری چیز، اس سے بھی برے جو جزا اور سزا کے اعتبار سے اللہ کے یہاں اس سے بھی برے ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا اور جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا اور انہوں نے شیطان کی بندگی کی۔ یہ لوگ مکان کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے بھی برے ہیں اور یہ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل کتاب میں یہود میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جب اللہ نے انہیں حکم دیا وہ مانے نہیں، اس کی خلاف ورزی کی، تو پھر اللہ نے ان کو سزا بھی سخت ترین دی، دنیا میں سزائیں دی کہ بندر بنا دیے، خنزیر بنا دیے۔ تو ان کا حال تو یہ ہے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا قَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ اور جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں یہود و نصارہ تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ حالت یہ ہے کہ کافری آئے تھے اور کافری چلے گئے۔ یہ لوگ نفاق کر رہے ہیں، ظاہر ان کا کچھ ہے باطن کچھ ہے، یہ کافری آئے تھے اور کافری چلے گئے۔ واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، یہ اپنے کفر کو چھپا رہے ہیں اور تمہارے سامنے ایمان کو ظاہر کر رہے ہیں۔ سن لو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں اس چیز کو جو یہ چھپا رہے ہیں۔ اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ گناہ کے کاموں میں، برائی کے کاموں میں دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اس کا جو اہم سبب ہے اور خاص وجہ ہے وہ یہ کہ یہ لوگ رشوت کھاتے ہیں، تو اس رشوت کی وجہ سے برائی کا خیال ہی ان کے دل سے نکل گیا، یہ برائی کو برائی ہی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ جب آدمی کا کھانا پینا حلال نہیں ہوتا تو پھر وہ بربادی کی طرف جاتا ہے، پھر وہ برائی کا اثر بھی اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایمان والے کے لیے تو گناہ اتنا بھاری بھرکم محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی پہاڑ اس کے دل پر گر گیا ہو، جیسے پہاڑ کا بوجھ ہوتا ہے تو ایمان والے کو اللہ کی نافرمانی ایسے ہی بوجھ محسوس ہوتی ہے۔ اور جو فاسق فاجر ہوتا ہے تو اس کو اللہ کی نافرمانی کا کوئی احساس نہیں ہوتا، جیسے مکھی بیٹھی اڑ گئی، اسے کوئی احساس ہی نہیں ہوتا۔ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاسم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ یہ رشوت لے رہے تھے اور گناہ کے کام کر رہے تھے، ان کے علماء نے بھی ان کو روکا نہیں۔ ان کا بھی یہ قصور ہے، ان کی بھی یہ غلطی ہے، چونکہ جب عوام برائیوں میں مبتلا ہو جائے تو علماء کی ذمہ داری ہے، ان کا فریضہ ہے کہ وہ عوام کو جس طریقے سے بھی ہو سکے برائیوں سے روکے۔ ہر ایک آدمی کی ذمہ داری، اللہ کے نبی نے تو سب کے بارے میں فرمایا من رعا منکم منکرا، تم میں سے کوئی آدمی بھی کوئی منکر گناہ کا کام کرتے ہوئے کسی بندے کو دیکھے تو اس کو روک دے، فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے روک دے اس کو۔ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روک دے، زبان سے اس کی مذمت بیان کرے، اور اس کی بھی طاقت نہ ہو تو کم از کم ادنا درجہ یہ ہے کہ اس کو دل سے برا سمجھے۔ لولا ينهاهم الربانيون عن قولهم الاسم، کیوں نہیں روکا ان کو ان کے علماء نے اور ان کے اولیاء نے گناہ سے اور رشوت کھانے سے، لبئس ما كانوا يصنعون، بہت ہی برا ہے وہ عمل جو یہ کر رہے ہیں۔
وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کو بڑی فراخی عطا فرمائی تھی اور بہت خوشحال زندگی دے رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی اور اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنیاں کی اور عہدوں کو توڑا تو پھر اللہ نے ان کو تنگ دستی میں مبتلا کر دیا۔ تو جب ان پر تنگ دستی آئی تو اس وقت بجائے اس کے کہ اپنی کمی کی فکر کرتے اور اپنی کمی کو دور کرتے، اللہ کو بھی نعوذ باللہ برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور یوں کہنے لگے ان اللہ فقیر ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ تعالیٰ تو نعوذ باللہ فقیر ہو گیا اور اللہ کا ہاتھ تو بند ہو گیا، اللہ کا ہاتھ تو بند ہو گیا۔ فخاص بن عذورہ نامی ایک شخص تھا، اس نے خوب اس بات کو کہا ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی اور فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہود کہتے اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا، غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، انہی کا ہاتھ بند ہو اور ان پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو۔ اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، ينفق کیف یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں جس پر چاہتے ہیں خرچ فرما دیتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں اللہ جس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، اللہ کے یہاں کوئی کمی آنے والے نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کا خزانہ تو اتنا وسیع ہے کہ اگر تمام کائنات کے انسان اللہ سے اپنی اپنی مراد کے مطابق لے لے، سب کو مل جائے جو جس نے مانگا، تو اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی آنے والے نہیں ہے کہ جتنا کہ سمندر کے اندر کوئی پرندہ چونچ ڈالے تو اس کی چونچ پر جتنا پانی لگ جاتا ہے، اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کا ہاتھ تو کھلا ہوا ہے۔ اس آیت شریفہ میں آیا اللہ کا ہاتھ کھلا ہوا ہے، اللہ کے لیے لفظ وجہ بھی آیا ہے، لفظ قدم بھی آیا ہے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اللہ کے ہاتھ ہے اور اللہ کے قدم ہے، اللہ کے چہرہ ہے؟ تو دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ ہماری عقل اور ہماری قوتیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ کا دیدار، اللہ کی تجلی ایسی ہے کہ ہم ان آنکھوں سے اللہ کی تجلی کو نہیں دیکھ سکتے۔ جنت میں جب اللہ کا دیدار ہوگا ایمان والوں کو تو جنت کی آنکھیں ہوگی، وہاں کی روشنی ہوگی۔ تو یہ جو الفاظ آتے ہیں اللہ کے لیے کہ اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ کے پیر ہے، اللہ کا چہرہ، تو ان کے بارے میں ہمیں یقین رکھنا ہے کہ یہ معلوم المعنی ہے، مجہول الکیفیت ہے، یعنی ان الفاظ کے معنی تو ہمیں معلوم ہے، ید کے معنی ہاتھ کے ہیں، وجہ کے معنی چہرے کے ہیں، قدم کے معنی پیر کے ہیں، لیکن کیفیت ان کے معلوم نہیں ہے۔ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ کا پیر کیسا ہے، اللہ کا چہرہ کیسا ہے، جو اللہ کے شان ہے اور جو ہماری عقل سے ماورا ہے، ہماری عقل میں آنے والا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں تو یقین یہ رکھنا ہے کہ اللہ کی ان کلمات سے جو بھی مراد ہے اور اللہ کے یہ جیسے بھی ہیں وہ حق اور سچ ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، یہ اس کا انکار کرتے ہیں تو اس سے ان کی سرکشی اور بڑھ رہی ہے، اور ان کے درمیان ہم نے دشمنی ڈال دی اور آپس میں بیر ڈال دیا قیامت تک کے لیے۔ کلما اوقدوا نارا للحرب، جب بھی یہ کبھی آگ سلگائیں گے لڑائی کی تو اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیں گے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ لوگ کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد پھیلانے کی، اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہود جب بھی لڑائی کی آگ جلائیں گے، جب بھی یہ لڑائی کی آگ جلائیں گے
تو اللہ تعالیٰ ان کی آگ کو بجھا دے گا، یعنی اللہ ان کو ناکام کرے گا۔ بعض مفسرین کی رائے تو یہ ہے کہ آیت شریفہ کے اس جملے کا تعلق حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے یہود نے جتنی بھی لڑائیاں لڑی ہے کہ تو کسی لڑائی میں وہ غالب نہیں آئے، ہر لڑائی میں وہ مغلوب ہوئے ہیں، ہر جنگ میں ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور بعض کی رائے ہے کہ یہ حکم یہ سب کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ بھی اور بعد والوں کے لیے بھی، لیکن شرط یہ کسی بھی ایمان والے کے مقابلے میں یہودی آئیں گے، ایمان والوں کے مقابلے میں یہودی آئیں گے تو ان یہودیوں کا انجام ناکامی ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان والے پکے ایمان والے وہ ایمان کا رنگ ہی ان پر چڑھا ہوا ہو، وہ ایمان کے رنگ سے ہٹ کر دوسروں کے رنگ میں نہ رنگے گئے، یہ شرط ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ بھی فرما رہے ہیں تم ہی غالب رہو گے اگر تم پکے ایمان والے ہو، ایمان کا رنگ اور ایمان کے تقاضوں پر تم باقی رہو تو غلبہ تمہیں ہی حاصل ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اب اللہ تعالیٰ ایمان کی برکات کو بیان فرما رہے ہیں کہ اگر یہ اہل کتاب یہود و نصارہ بھی ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ان کے جو پچھلے گناہ تھے ہم ان سب کو معاف کر دیتے، جو ان کی برائیاں تھی۔ ایمان کی اتنی بڑی برکت ہے کہ ایمان کی برکت سے ان کی تمام برائیاں بھی مٹا دی جاتی۔ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم ان کو باغات میں اور جنات میں داخل کرتے، نعمتوں والے باغوں میں ہم ان کو داخل کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اگر یہ لوگ تورات پر قائم رہتے، انجیل پر قائم رہتے، یہود تورات پر قائم رہتے، اللہ نے تورات کے اندر جو احکام نازل فرمائے تھے ان میں چینجنگ اور ترمیم کیے بغیر ان پر عمل کرتے اور ان میں سے کچھ چھپاتے نہ، اور عیسائی انجیل پر باقی رہتے، اس میں کوئی ترمیم نہ کرتے۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، جو کچھ ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا ہے اس پر عمل کرتے تو اس کی ایسی برکت ہوتی، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، یہ اوپر سے بھی کھاتے نیچے سے بھی کھاتے، یعنی اللہ کی خوب نعمتیں ان پر برستی، اوپر سے بھی نیچے سے بھی اللہ کی خوب نعمتیں آتی۔ منہم امت مقتصدہ، ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سیدھی راہ پر ہیں، کچھ لوگ تھے جو ایمان لے آئے تھے، عبداللہ ابن سلام وغیرہ ان کے بارے میں ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، لیکن ان میں سے زیادہ تو لوگ ایسے ہیں جو برے اعمال کرتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا۔